یہی آیت ہے، اور اللہ کی قسم اتنا بڑا خزانہ ہے کہ آپ نے ایسا خزانہ دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ دیکھو انشاءاللہ آپ کی زندگی جنت کا نمونہ نہ بن جائے تو پھر مجھے کہنا۔ سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنا وہ وظیفہ پھر سے شروع کر دیا۔ آپ بھی شروع کریں، آپ کو پیسوں کی ٹینشن ہے۔ چند دن پہلے میں نے آپ کو ایک وظیفہ دیا تھا، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 آیت تھی اور دوسرے آیت کا آخری کچھ حصہ تھا، یعنی گویا کہ ایک آیت مکمل اور ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ۔ تو میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے، اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ میں اس کے متعلق آپ کو اس کا بالکل حقیقت میں آپ کو صحیح طور پر بیان کر ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا خزانہ ہے۔ اب میں آپ کو خود اپنا تجربہ بتا دوں۔ الحمدللہ میرا اس پر معمول ہے، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ 40 بار یا 41 بار، میں تو 41 بار پڑھتا ہوں، 40 بار یا 41 بار، بعض علماء بعض بزرگان دین 40 بار کہتے ہیں، بعض 41 بار کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ کسی نہ کسی جگہ سے آپ کو پیسے مل ہی جائیں گے، آپ کا ٹینشن انشاءاللہ ختم ہوگا۔ یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، میں آپ کو خود اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی جگہ سے آپ کو، اور جس کو یقین نہیں قرآن پر وہ چلا جائے، ویڈیو نہ دیکھے کر، جن کو یقین نہیں اللہ پر، اللہ کے کلام پر، قرآن عظیم پر، تو پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیوں دیکھے جا رہے ہو؟ بالکل چلے جاؤ، اور یہ ویڈیو پھر آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اللہ پر اعتماد ہے، اللہ کے کلام پر، قرآن عظیم پر یقین ہے، وہ یقین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ اور انشاءاللہ اگر اس ویڈیو پر، اس میں جو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس پر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی بالکل ختم ہو جائے گی، اور پیسوں کی ٹینشن تو بالکل سرے سے ختم، سارے بند راستے کھولیں گے اس سے۔ ایسے صرف پیسوں کی ٹینشن نہیں، سارے بند راستے اس سے کھل جاتے ہیں۔ دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا خود کہ میں صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں، الحمدللہ اس پر کامل یقین ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی جگہ سے راستے کھول دیتے ہیں۔ چند دن سے میری مصروفیات بہت زیادہ تھی، اب آپ سے دل کی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ چند دن سے میری مصروفیات بہت زیادہ تھیں اور مجھے وقت نہیں ملا، اکثر مجھ سے چھوٹ جاتی ہیں۔ کئی دن سے میں اس کو ترک کر رہا تھا، معمولات میں سے ہے، لیکن چند دن سے میں اس معمول کو، چونکہ مجھ سے چھوٹ گیا، ناغے ہونے لگے، تو میری حالت تھوڑی مشکلات میں گر گئی، مشکلات آ گئے، پیسوں کی ٹینشن، مشکلات، ہر طرف سے دروازے بند پائے میں بہت پریشان تھا کہ یہ کیوں، لیکن اس طرف بالکل خیال نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اپنا جو خاص وظیفہ ہے وہ چھوڑ دیا ہے، چونکہ مصروفیت بہت زیادہ تھی۔ تو میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ ایک اوپر کا کوئی چھت ہے، میں اس میں پھنس گیا ہوں، میں اس میں ایسا پھنس نہیں، کوئی کھید نہیں ہے، میں ایسا نہیں محسوس کر رہا کہ میں کسی کے کھید میں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پھنس گیا ہوں، دل تنگ ہو رہا ہے، اوپر سے کھڑکی میں بھی دیکھ رہا ہوں نیچے، رات کا وقت ہے، میرے ساتھ اور بھی ساتھی ہیں۔ تو میں نے اسی خواب کے اندر ان ساتھیوں سے عرض کیا
کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے ان سے خواب ہی میں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سورۃ الطلاق کی یہی آیت کی تلاوت ہو رہی ہے، تو مجھے سمجھ آیا کہ میرے پنسنے کی وجہ کیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا بھائی سورۃ الطلاق کی جو ایک آیت جو کہ اللہ کی قسم بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ تو پھر مجھے خواب ہی میں سمجھ آ گیا کہ میرے ادھر پھنسنے کی کیا وجہ ہے، کہ میں نے اس وظیفے کو ترک کر دیا ہے۔ ابھی الحمدللہ ابھی آج جب میں نے بیدار ہوا، صبح فجر کی نماز پڑھی، تو سب سے پہلے میں نے وہ وظیفہ پڑھا۔ آپ کو یقین کریں اپنے دل کی باتیں بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ سرسری بیان کر رہا ہوں، دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ منافقت کی زندگی سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میری زبان پر ہوتا ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ آج میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنا وہ وظیفہ پھر سے شروع کر دیا۔ آپ بھی شروع کریں۔ آپ کو پیسوں کی ٹینشن ہے، آپ کو دیکھو اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ سورۃ الطلاق 28ویں پارے میں ہے، 28ویں پارے میں دوسری آیت کا آخری تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ ہے اور تیسری آیت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کون سی آیت ہے، کدھر ہے، کون سے پارے میں ہے، کون سی صورت ہے؟ تو میں آپ کو پورا سمجھا دیتا ہوں۔ دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہی آیت ہے، اور اللہ کی قسم اتنا بڑا خزانہ ہے کہ آپ نے ایسا خزانہ دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ دیکھو اللہ کیا فرماتے ہیں، اس پر عمل بھی کریں، تقوی پیدا کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کسی نے دروازے بند کر دیے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، میں جہاں جاتا ہوں دروازہ بند پاتا ہوں۔ بھائی رشتوں کی بندش ہے، جادو کی وجہ سے میرے کاروبار بند ہے، یہ دروازے کیسے کھولیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پر ایمان ہے، قرآن عظیم پر ایمان ہے۔ میں اپنے دل سے باتیں نہیں کر رہا، قرآن سے باتیں بیان کر رہا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کا وعدہ ہے ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ اس کو وہم و گمان خیال بھی نہیں ہوگا کدھر سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ 4-5 دن تو میں نے ایسے گزارے کہ میں بالکل قیدخانے میں تھا جب یہ آیتیں نہیں پڑھ رہا تھا۔ ابھی آج سے شروع کر دی، الحمدللہ آج دل خوش ہے، الحمدللہ الحمدللہ آج دل خوش ہے، کیونکہ میں نے پھر سے اپنا وظیفہ شروع کیا۔ تو آپ یقین کریں اللہ پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ سے آپ کو رزق دوں گا اگر آپ تقوی اختیار کریں، آپ کے لیے راستے کھول دوں گا، بند راستے بند دروازے خود بخود آپ کے لیے کھل دے جائیں گے۔ اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق دوں گا کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے پہنچ رہا ہے رزق۔ لوگ بھی حیران ہوں گے، یار یہ ڈاکے ڈال رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، اس کو کہاں سے، یہ نہ کام کرتا ہے، نہ وہ کرتا ہے، نہ یہ کرتا ہے،
نہ کوئی بڑا کاروبار ہے، کہاں سے اتنے مزوں میں ہے؟ یہ اسی تقوی کی برکت سے۔ گناہوں سے بچیں۔ وَيَرْزُقْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتے اور جو اللہ پر اعتماد بھروسہ کرے گا، توکل کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آپ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، آپ کی پریشانیاں بھی اس سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اعتراضات چھوڑ دیں۔ یہ قرآن پر اگر آپ اس پر اعتراض کریں گے تو یہ قرآن پر اعتراض ہے، یہ تو اللہ فرماتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے تو کہا کہ کوئی لوگ جو ہے نا، کوئی صدقہ کرے گا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال لے گا کہ جا کر اس کو دے دو، تو آ کر آپ کے جیب میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ کو جیب میں ڈال دے گا۔ کسی نہ کسی جگہ سے آپ کو اللہ تعالی رزق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ کا جیب کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آپ کو بھی میں اس کی اجازت بھی دیتا ہوں، ہمیں بہت بڑے بزرگوں نے اس کی اجازت دی ہے، اور الحمدللہ ہمارا اس پر معمول ہے، لیکن چند دن چھوٹ جانے کی وجہ سے مجھے کتنے مشکلات نے گھیرا، اتنے مشکلات نے گھیرا کہ میں آپ کو کیا کہوں۔ تو آپ کو جو بھی مشکلات ہوں، آپ کو دروازے بند ہوں، لگ رہا ہے کہ بھئی کوئی بندش ہے، آپ کے رزق میں برکت نہیں، آپ جہاں جاتے ہیں کام الٹ جاتا ہے، تو بھئی ایک تو تقوی اختیار کریں، اس آیت پر عمل بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، گناہوں کو چھوڑ دیں فی الحال، اور اس آیت کو اپنا وظیفہ بنا لیں کہ روزانہ کم از کم 40 یا 41 بار، کم از کم 41 بار پڑھا کریں، زیادہ جتنا پڑھیں۔ ایک میرے بھائی تھا یا بہن، نہیں غالباً بھائی تھا کوئی، اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس پر عمل کیا، میرے سارے مشکلات ختم ہو گئے۔ ایک دوسرا مجھے واٹس ایپ آیا کہ میں پہلے سے میرا یہ معمول ہے اس آیت کا، اور اس کے اتنے برکات میں نے دیکھے ہیں کہ میں آپ کو اس کے متعلق کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس میں کتنے برکات ہیں۔ ایک دوسرے بھائی نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ میں ایک جگہ پھنس گیا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، بالکل 1 روپیہ بھی نہیں، خالی جیب، تو میں نے یہ آیت شروع کی اور میں اس کو بار بار پڑھتا رہا، نیند آ گئی، سو گیا، جب اٹھا تو دیکھا کوئی آ گیا، مجھے 5000 روپے پکڑا دیا۔ بھئی اس کے اتنے برکات ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بھجوا دے گا کسی کو کہ اس کو پیسے دے دو، وہ تو ویسے ہی صدقہ کرے گا۔ بہت سے لوگ بس تنگ ہو جاتے ہیں، کتنا دن کرنا ہے یار، کتنا دن کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کا معمول بنا لو، 40 مرتبہ کیا ہے، میرے خیال میں 10 منٹ لگیں گے، 10-15 منٹ لگیں گے اس پر۔ 24 گھنٹے میں آپ اپنی خوشیوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی زندگی بنانے کے لیے صرف 10-15 منٹ نہیں دے سکتے۔ تو اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی قید سے نکل جائیں گے۔ یہ جو آپ پر زندگی تنگ ہو رہی ہے نا، انشاءاللہ یہ بہت فراخ ہے، زمین بہت وسیع ہے، ہم پر اس لیے تنگ ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ گناہ چھوڑ دیں، تقوی اختیار کریں اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، 5 وقت نماز صحیح طریقے سے کوشش کریں، ادا کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی جنت کا نمونہ نہ بن جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچنے کی بھی اللہ ہمارے ساتھ مدد فرمائے،
اور اللہ تعالی ہماری تمام حالات کو درست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔